حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا کہ نماز پڑھنا پسند ہے، صدقہ دینا پسند ہے، صاف ستھرا رہنا پسند ہے، خیرات کرنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، شہید ہونا یہ پسند ہے، مسلسل روزے رکھنا یہ پسند ہے، بے حد تلاوت قرآن کرنا یہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے، کیونکہ جس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی اس کو نمازیں بھی نصیب ہو گئی، اس کو روزے بھی نصیب ہو گئے، اس کو ہی حج بھی نصیب ہوئے، اس کو ہی صدقہ اور خیرات بھی نصیب ہوا۔ جس کو توبہ نصیب ہوئی اسی کو ذکر، اذکار، مراقبے اور تلاوت قرآن بھی نصیب ہوئی۔ جس کے پاس توبہ کی نعمت اور دولت جس سے چھن گئی اس کے پاس تو کچھ بھی نہ رہا، اس کا رجوع ہی ختم ہو گیا، اس کا مان ہی ختم ہو گیا اور اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ تعلق اللہ کے ساتھ رہے تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تعلق ہی نہ رہے تو پھر تو کوئی چیز نہ رہی۔ تو بہت بڑا کرم اللہ نے فرمایا اپنی مخلوق پر کہ ان کے لیے توبہ کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ بندہ جب اس کی سانس نکل رہی ہوتی ہے نا، مر رہا ہوتا ہے، سانس نکل رہی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا جب اس کی سانس، اس کا جو نرخرا ہے یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، آخری سانسیں ہوتی ہیں، فرمایا بندہ اس وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ مرنے لگا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری موت آ گئی، اب اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین جواب ارشاد فرمایا، کتنا ہمارے لیے وہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص مرتے ہوئے توبہ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو ان 7 نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ 7 نسلوں کے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے زندگی میں کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، گناہوں کی زندگی گزری ان کی، ان میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیج دیتا ہے کہ اس شخص کا عمل یا اس شخص کی زبان کی تاثیر، اس کا اخلاق اور اس کے رویے لوگوں کو سکون دیتے ہیں اور مخلوق خدا اس سے فائدہ لیتی ہے۔ فرمایا اللہ اس کی نسل میں کسی ایسے شخص کو پیدا کر دیتا ہے جو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو صدقہ جاریہ ہے اس کا ثواب مرنے والے کو تا قیام قیامت ملتا ہے۔ جب تک وہ صدقہ جاری رہتا ہے اس کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے وہ پودا لگایا تھا، اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ کسی نے مسجد بنوا دی تو مسجد قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اس میں جو نمازی نماز پڑھے گا، جو وضو والا طہارت کرے گا، جو مسلمان وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، سجدہ کرے گا، جس شخص نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کو بنایا، اس میں حصہ ڈالا، جب تک وہ خانہ خدا رہے گا اس شخص کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی جس طرح یہ ایمبولینس سروس چلا دی، کسی شخص نے کوئی ایسا کمل، کوئی ایسا مدرسہ بنا دیا جس میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، کوئی ہسپتال بنوایا جہاں پہ غریبوں کا علاج ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے کام صدقہ جاریہ میں ہیں۔ حضور نے فرمایا اس شخص کی مرتے دم کی توبہ ممکن ہے اس کی نسل میں کسی ایسے شخص کو پیدا کر دیا جائے جو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔